نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں اور سبھی نے رمضان کی تیاری شروع کر دی ہے۔ رمضان کی تیاری ہمیں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے گناہوں سے بچا کر رکھنا ہے۔ تو اس موقع پر میں ایک حدیث کا مفہوم بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک صحابہ اپنا خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ انہوں نے دو صحابہ کو اپنے خواب میں دیکھا، جس میں ایک صحابہ جنت کو آگے آگے جا رہے ہیں اور دوسرے صحابہ ان کے پیچھے ہیں، اور یہ دونوں ہی صحابہ ایک ہی وقت میں ایمان لے کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک صحابہ جو پیچھے پیچھے چل رہے تھے وہ اصل میں انہیں شہادت نصیب ہوئی تھی، اور ایک جو صحابہ جو آگے آگے چل رہے تھے جنت میں، وہ 1 سال بعد انہوں نے وفات پائی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابہ آگے آگے چل رہے تھے انہیں ایک رمضان نصیب ہوا تھا، ان کی زندگی میں ایمان لانے کے بعد ایک رمضان انہیں نصیب ہوا تھا، اور اس رمضان میں انہوں نے جو نیکیاں کمائی تھیں ان نیکیوں کی وجہ سے ان کا درجہ اتنا بلند ہوا کہ وہ ایک شہید سے بھی پہلے جنت میں آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے پیاری بہنوں، رمضان کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے کہ رمضان تو آتے ہی رہتے ہیں، یہ بھی آیا پچھلا بھی گیا، کہ ہر سال ہم رمضان بس گزار رہے ہیں۔ نہیں، یہ ہمارے پاس ایک قیمتی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اسے ہمیں اپنی آنکھوں کو لگا کر لینا چاہیے، یعنی کہ بالکل کمر بستہ ہو جانا چاہیے اللہ کی دی ہوئی عنایتوں اور نعمتوں اور نیکیوں کو لوٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جب بتا رہا ہے کہ اس میں قرآن کو پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس میں نیکیوں کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، تو ہمیں چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو امید ہے اب تک آپ نے وہ لسٹ بنا لی ہوگی اور اس کی آپ نے کوششیں بھی شروع کر دی ہوں گی کہ نیکیوں کو کس طریقے سے آپ بڑھائیں گی اور کس طریقے سے آپ ان برائیوں سے بچ جائیں گی جو آپ کی نیکیوں کو کم کر دیں گی۔ تو اسی طریقے سے بہنوں، ایک اور پریپریشن آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ رمضان میں ہر وہ چیز جو آپ کا وقت لے گی، جو آپ کو نیکیوں سے یا عبادت سے دور کر دے گی، ان کاموں کو، ان چیزوں کی ایک الگ سے آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی۔ جیسے کہ شاپنگ ہے، کپڑوں کی شاپنگ ہے، رمضان اس میں بالکل ہی آپ کو نہیں گزارنے چاہیے۔ آپ کو بہترین پہننا ہے، نیا ہی پہننا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نیا لباس پہننا چاہتی ہیں، ضرور پہنیں، بہترین پہنیں، لیکن اس کے لیے رمضان میں شاپنگ کر کے آپ وقت ضائع نہ کریں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی شاپنگ کو آپ ختم کر لیں، اور رمضان کے دوران سحری میں کیا کھانا ہے، افطاری میں کیا کھانا ہے، اسی کے پیچھے آپ کا فوکس نہ رہے۔ رمضان سے پہلے ہی آپ ایک ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ آپ کو رمضان میں کیا بنانا ہے۔ اس میں بھی اٹ شوڈ بی سمپل بٹ ٹیسٹی۔ آپ ایک بار سوچنا شروع کریں گی تو آپ کے پاس آئیڈیاز آ جائیں گے۔ آپ اس نیت سے سوچ رہی ہیں کہ آپ واقعی میں رمضان میں نیکیاں کمانا چاہتی ہیں، تو وہ آئیڈیاز بھی اللہ کی طرف سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو سحری اور افطاری، یعنی کہ رمضان، دیکھیں سارا سال تو ہم کھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی پابندی نہیں لگائی، اس میں آپ کو جو کھانا ہے آپ کھائیں، لیکن اب الٹا ہو گیا ہے، سارا سال تو ہم سمپل کھاتے رہتے ہیں، جو بن گیا وہ کھا لیے، لیکن رمضان جیسے ہی آتا ہے اب ہمارے پاس ریسیپیز کی ایک لسٹ تیار ہو جاتی ہے کہ مجھے اب رمضان میں کیا کیا بنانا ہے۔ رمضان کو گویا کہ ہم نے روزہ رہ کر نیکی یا تقوی حاصل کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ نئے ریسیپیز ٹرائی کرنے، نئے پکوان بنانے کا ہم نے اس کو ایک مہینہ بنا لیا ہے۔ تو براہ کرم اسے رمضان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے
کہ وہ دنیا سے بالکل ہی کنارہ کش ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آخری عشرہ یعنی کہ لاسٹ کے جو 10 ڈیز ہوتے تھے وہ مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر لمحہ کوشش کرتے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم کمائیں۔ دنیا تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے ہمارے لیے رکھا ہے کہ اس میں آپ کو جو پہننا ہے پہنو، جو جس سے بات کرنی ہے کرو، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کپڑے پہننا ہے، جو کھانا کھانا ہے، یعنی کہ دنیا ہی دنیا ہے 11 مہینے۔ بس 1 مہینہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، ہماری آخرت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے ہمیں کہ چلو تم نے سال بھر دنیا داری میں گزار دیا، غفلت میں گزار دیا، ذمہ داریوں میں گزار دیا، پریشانیوں میں گزار دیا، دنیا داری میں ذمہ داریوں میں گزر گئے، کوئی بات نہیں، چلو یہ 1 مہینہ، کیونکہ یہ 1 مہینہ کمپلسری ہے تو ہر انسان ہی اب ایک ڈائریکشن میں آ گیا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں روزہ ہوں اور میرا شوہر روزہ نہیں ہے، تو میں تو روزہ ہوں لیکن مجھے ان کے لیے کھانا بنانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا ماحول دے دیا کہ سبھی کو صبح میں ہی کھانا ہے، رات میں ہی کھانا ہے، یعنی کہ ایک وقت ہو جانا بھی اپنے آپ میں ہمارے لیے بہت زیادہ فرصت اور وقت میسر ہوتی ہے۔ کیوں بنا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایسا؟ کیونکہ ہم اس وقت کو اپنے لیے نیکیوں کمانے میں خرچ کریں۔ تو پیاری بہنوں، کوشش کریں کہ رمضان کو جو ہے شاپنگ کے لیے اور نئے نئے ریسیپیز بنانے کے لیے یا ورائٹیز آف ڈشز بنانے کے لیے نہ رکھیں۔ رمضان فوکس کریں، بار بار آپ اپنے ذہن میں اس بات کو ڈالیں اور آپ کے گھر والوں کو بھی یہ بار بار آپ ذہنی طور پر انہیں تیار کریں کہ رمضان نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ رمضان ہر دن ہر لمحہ ہمیں کوئی نہ کوئی نیکی ہی کرنی چاہیے، اور یقین مانیں آپ جتنا زیادہ کھائیں گے سحری میں یا افطاری میں، آپ زیادہ کمزور محسوس کریں گے، آپ کا دل عبادات میں نہیں لگے گا۔ آپ جتنا کم کھائیں گے، سحری میں کم کھائیں، افطاری میں فوراً سارا کچھ نہ کھا لیں، افطاری میں تھوڑا کھائیں، پھر تھوڑے وقفے کے بعد تراویح کے بعد تھوڑا سا کھائیں، اس سے آپ فریش رہیں گی، انرجیٹک رہیں گی۔ اور عام حالات میں بھی انسان جب تھوڑا کھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے اور صحت مند رہنے کے لیے نسخہ کیا ہے کہ 1/3 حصہ کھاؤ، یعنی کہ کم کھاؤ، ان جنرل بولنا ہے تو آپ کو بھوک محسوس ہوتی رہنی چاہیے، تب آپ کو اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے۔ تو ایسے میں رمضان میں سحری اور افطاری میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کھلا کر پھر آپ کا دل روزوں میں ہی نہیں لگے گا، آپ اتنا کھا کر بہت ہیوی برڈن فیل کریں گی کہ نیکسٹ ڈے آپ کو اٹھ کر سحری کرنے کے لیے بھی آپ کو مشکل معلوم ہوگی، اور آپ وہ سارا بلیم روزوں پر ڈالیں گے کہ روزے رہ کر میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے نمازیں ادا نہیں ہو رہی ہیں، بہت نیند آ رہی ہے، بہت تھکان ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ اصل میں بہت زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہے۔ تو اس رمضان جو بہنوں کو شکایت ہوتی ہے تھکان کی یا کمزوری کی، وہ ٹرائی کریں، کم سحری کھائیں، کم افطاری کریں، پھر تراویح کے بعد تھوڑا سا کھائیں۔ اس طریقے سے آپ ٹرائی کریں، آپ دیکھیں گی کہ آپ انرجیٹک ہیں اور بالکل فریش ہیں۔ اور گھر کی پاکی صفائی بھی رمضان میں نہ رکھیں کہ عید کے قریب میں یہ سب کر رہی ہوں، نہیں، چاند رات سے اگلی چاند رات تک ہمارے پاس ہر لمحہ نیکی کمانے کا موقع ہے۔ بیٹھ کر کچھ تسبیحات پڑھ لیے، استغفار پڑھ لیے، دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، تب اس وقت ہم اپنے آپ کو بزی کرتے ہیں دنیا داری میں۔ پھر جب سارا سال ہمارا مشکلات اور پریشانیوں میں گزرتا ہے، تب ہم لوگوں سے کہتے ہیں پھر کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ یہ ہمارا بندوں کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے اللہ کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ دروازہ کھول کر، اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول کر ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ میری طرف، یہ لو بہت ساری نیکیاں، بہت سارے انعامات، بہت سارے میرے احسانات،
تب ہم سوئے ہیں، کھا رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دنیا داری میں بیٹھے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں کماؤ، تو ہمیں لبیک کہنا چاہیے۔ تو بہترین سے بہترین عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور ہر دنیا داری کو آپ باقی کے 11 مہینوں کے لیے رکھ دیں۔ کوشش کریں جب آپ کا فوکس ہو جائے گا کہ اس رمضان میں مجھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا ہے، تب اپنے آپ کے اندر حکمتیں آ جائیں گی کہ آپ کو کس طریقے سے وہ سارے کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے جو آپ کا وقت لیں گی رمضان میں۔ ٹی وی، موبائل، جس کا بھی بہت زیادہ وقت اس پہ گزرتا ہے، وہ ابھی سے اس کو کٹ آف کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر رمضان میں آپ کمپلیٹلی آف رکھتی ہیں ٹی وی، تو یقین مانیں، آپ نیت کریں کہ اگلے سال سے میں دوبارہ اس کو آن نہیں کروں گی۔ اس میں جو چلنے والے ڈرامے ہیں، اس میں کا جو تھیم ہے، جو سبجیکٹ ہے، یہ سارا کچھ اسلام کے خلاف ہے۔ اس میں چلنے والے میوزک ہیں، اور وہی ہم دکھا کر اپنے بچوں سے یہ امید کریں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، اللہ کے نیک بندے بنے، یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ اور دن بھر ہمارے گھروں کے اندر میوزک بج رہا ہو، ہمارے گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی۔ واٹس ایپ پہ، فون پہ بیکار کی گفتگو، فضول باتیں، ان سب سے بھی ہمیں رک جانا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ ان سب چیزوں سے ابھی بچنے کی کوشش کریں جو ہمارا وقت لیں گی رمضان میں۔ اور سارا کچھ آپ رمضان سے کم 4-5 دن پہلے آپ وہ سارا کچھ ختم کر لیں، چاہے شاپنگ ہو، گھر کی پاکی صفائی ہو، جو کچھ بھی ہے، تاکہ آپ انرجیٹک ہو جائیں رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے، رمضان میں نیکیاں کمانے کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف مہینہ بہت سارے روزے رکھتے تھے، اور بعد میں جو ہے روزے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان کے لیے وہ فریش اینڈ انرجیٹک اور ہیلدی ہو جائیں۔ تو اگرچہ عبادات کا یہ معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ رمضان میں زیادہ روزے رہیں، زیادہ انرجیٹک رہیں، اس لیے اپنی عبادت کو بھی تھوڑا بریک دے دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی دنیا داری کو بھی تھوڑا بریک دے دیں۔ وہ چیزیں جو ہمیں تھکا دیں، جو ہمیں کمزور کر دیں، جو ہمیں بیمار کر دیں، یا ہمارا وقت لیں اور جو ہمیں روک دیں نیکیاں کمانے سے رمضان میں، ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کر لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو حکمت دے، ہدایت دے کہ ہم رمضان میں بھرپور فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، اتنی نیکیاں کمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی درجات بلند کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر سوال کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں آب کوثر پلائے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ دیکھیے، آپ آخرت کو فوکس کریں، آخرت کی منزلوں کو سوچیں، ان بڑی بڑی منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک موقع ہے، اور ہمیں اسے ہرگز ہی گنوانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔